اور اگر آپ آسان طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ سامنے کھلا ہوا ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ، بہت معلوماتی رسالہ ہے، آپ اسے بھی حاصل فرمایا کریں اور اس کو مطالعہ کیا کریں، اس کا مطالعہ کیا کریں کہ انشاءاللہ بہت زبردست علم دین آپ کو حاصل ہوگا۔ تو یہ ہماری تحریر الحمدللہ اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی شائع کی گئی۔ آئیے اس میں سے ہم سیکھتے ہیں۔ سورج کی مدد سے سمت قبلہ، سال میں 2 مرتبہ 27، 28 مئی اور 15، 16 جولائی سورج آئین کعبہ معظمہ کے اوپر آتا ہے۔ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر سورج آ جاتا ہے، لیکن آئے گا کب؟ نصف نہار کے وقت۔ بھائی ایسا تھوڑی کہ صبح 8 بجے سر پر ہوگا اور شام کے 4 بجے سر پر ہوگا، تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ جب اس نے اوپر آنا ہے تو آنے کا ایک ہی وقت ہے اور وہ ہے نصف نہار۔ تو سال میں 2 مرتبہ سورج جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے، 27، 28 مئی اور 15، 16 جولائی کو۔ اس وقت کسی بھی ورٹیکل یعنی عمودی شے کے بننے والے سائے کی مدد سے ہم بآسانی درست سمت قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ طریقہ: 15، 16 جولائی کو مکہ معظمہ کے وقت کے مطابق دن کے 12:27 اور پاکستان کے وقت کے مطابق دن کے 2:27 پر کسی بھی لکڑی یا سریے وغیرہ کو عموداً یعنی بالکل سیدھا اس احتیاط سے کھڑا کریں کہ وہ کسی جانب جھکا ہوا نہ ہو۔ کسی ڈوری کے سرے پر کوئی وزنی چیز باندھ کر بھی لٹکا سکتے ہیں۔ اب درج شدہ وقت پر بننے والے سائے پر کوئی بھی نشان لگا دیں۔ اب سائے کے نشان پر کھڑے ہو کر اس لکڑی، سریے یا ڈوری کی جانب رخ کرنے سے آئین کعبہ کو رخ ہو جائے گا۔ اگر یہ عمل 2-4 منٹ قبل یا بعد بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: اگر عین قبلہ سے سیدھی جانب یا الٹی جانب 45 درجے کے اندر نماز پڑھی گئی تو درست ہو جائے گی بہار شریعت۔ چند مشہور ممالک اور ان میں درست سمت قبلہ معلوم کرنے کے اوقات کا شیڈول۔ دیکھیے ممالک کے نام لکھے ہوئے ہیں: UK، آئرلینڈ، بینن، نائجیریا۔ ان کو کہا گیا کہ رات کے صبح کے 10:27 پر یہ پریکٹیکل کریں گے کہ کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر کے یا پہلے سے جو چیزیں کھڑی ہوئی ہیں سیدھی تو ان کے سائے کو دیکھ کر قبلے کا تعین کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یوں بھی ہم جو ہے وہ سمت قبلہ کا درست رخ آسانی سے جو ہے ہم اپنے گھروں میں، مکانوں میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اب کہا گیا درج شدہ وقت پر بننے والے سائے پر کوئی نشان لگا دیں۔ اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا۔ یہ ممالک کے ناموں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کون کون سے ممالک میں کیا وقت ہوگا۔ تو دیکھیں جن کی گھڑیاں پاکستان میں 12:27 ہے 15، 16 جولائی کو، تو جن کی گھڑیاں پاکستان سے سست ہیں ان کیا صبح میں ہو جائے گا پاکستان سے پہلے، اور جن کی گھڑیاں چست ہیں ان کا ٹائم جو ہے وہ پاکستان کے بھی بعد کا ہوگا۔ تو دیکھیے UK وغیرہ میں 10:27 صبح، تو نیپال میں 3:12، افغانستان میں 3:57، انڈیا میں سری لنکا اور انڈیا میں 2:57، اور مالی، ماریتانیہ، ٹوگو وغیرہ میں 9:27 صبح کے، بنگلہ دیش دوپہر کے 3:27، جاپان شام کے 6:27، اور عرب امارات، عمان وغیرہ ماریشس 1:27۔ پاکستان اور تاجکستان 2:27۔ اور بھی کافی ممالک کے نام جو ہیں اور ان کے اوقات جو یہاں پر دیے گئے ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ پاکستانی وقت کیا ہے، 2:27 ہے۔ اس کو آپ لے جائیں اپنے گرینوچ ٹائم میں، چونکہ ہم گرینوچ برطانیہ سے 5 گھنٹے آگے ہیں، لہٰذا دوپہر کے 2:27 میں 5 گھنٹے گھٹائے تو یہ صبح کے 9:27 ہو گئے۔ اب یہ بن گیا GMT۔ اب نیٹ کے اوپر آپ کو کسی بھی ملک کا، دنیا کے، آپ کو GMT سے ڈفرنس پتہ چل جائے گا۔ آپ لکھیں
टाइम जोन और मराकश, टाइम जोन बर्मा, तो आ जाएगा साथ में जवाब कि वहां पर जो है वो कौन सी घड़ी इस्तेमाल हो रही है। अब जो भी घड़ी वहां इस्तेमाल हो रही हो वो तब्दीली यहाँ पर ले आए। मसलन आप जापान को क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा +9। अब आपका जो ग्रीनविच का टाइम हासिल हुआ सुबह के 9:27, उसमें 9 घंटे जमा कर दें तो ये हो जाएंगे शाम के 6:27। और देखें इस चार्ट के अंदर भी जापान वालों के लिए यही लिखा हुआ है कि शाम के 6:27। इसी तरीके से जिनका वक्त कम है तो उनका अपने जो है वो वक्त कम किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम सूरज की मदद से किबला मालूम करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी और दुरुस्त किबला निकालने में हम कामयाब होंगे।